بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر اصغر بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزان گرامی، آج اس کی شہادت لکھ رہی ہوں جو اگر کرب و بلا میں نہ ہوتا تو مظلوم امام حسین علیہ السلام کے جہاد کو تاریخ کے مورخ شاید کوئی سیاسی بغاوت لکھ دیتے، لیکن شہید اعظم کے اللہ کی راہ میں سب سے بڑے تحفے 6 ماہ کے ذبیح اعظم علی اصغر کے بے گناہ خون نے مقصد امام حسین عالی مقام کو مزید نکھار جلا بخشی۔ 10 رجب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ رضی تھا۔ علی اصغر آپ کا لقب ہے۔ آپ سید الشہداء حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت رباب سلام اللہ علیہا امیر القیس کی دختر تھیں۔ آپ 60 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو علی اصغر، طفل صغیر، شیخوار، شش ماہہ، باب الحوائج، طفل رضی کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے ایک درخشاں چہرے، مظلومیت کی سب سے مظلوم سمت اور شہادت کا معتبر ترین زاویہ ہیں۔ تاریخ نے آپ سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ علی اصغر وہ شہید تھا جس کی عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن قسمت بی بی رباب کی، جن کی گنتی کی فقط 2 اولادیں تھیں، علی اصغر اور بی بی سکینہ۔ ستم ظریفی یہ کہ اصغر کو کربلا کھا گئی اور سکینہ کو شام، لیکن کائنات کو باور کروا گئی کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ عباس کا لاشا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین میدان نینوا میں یوں بیٹھے تھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا، قبضہ ذوالفقار پر غریب کا سر تھا۔ یا مقتل میں امام کی آواز گونجی، ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ حسین کا مدد مانگنا تھا کہ اللہ جانے کیا منظر ہوا۔ علی اصغر نے کروٹ لی اور خود کو جھولے سے گرایا اور ایسے مقتل کی جانب منہ کیا جیسے امام سے کہہ رہا ہو کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ وہاں خیام میں بی بی رباب نے اصغر کو تشنہ لبی میں جھولے کے ساتھ کرب و بلا کی گرم ریت پر تڑپتے دیکھا۔ آج تک کسی ماں کا دل اصغر اور رباب کا کرب برداشت نہ کر سکا۔ حسین خیمے میں آئے، مولا میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے۔ اس تشنہ لبی میں نہ دودھ پلا، نہ ہی کوئی ایک گھونٹ پانی۔ غربت کا عالم میں بی بی رباب نے فریاد کی، اصغر آج حلب ہوتا، میں پیالہ لے کر بابا کے گھر جاتی کہ میرے 6 ماہ کے صغیر کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ رباب میکے کا نام لیا ہے، مجھے کہتی میں لشکر جفا کی منت کرتا کہ میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ بی بی رونے لگی، مولا اتنی غربت نہیں آئی کہ اکبر کے قاتلوں سے اصغر کے لیے پانی مانگوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ خود علی اصغر کو میدان کربلا لے کے جائیں، شاید لشکر جفا کا دل نرم ہو جائے اور علی اصغر کو گھونٹ پانی کا مل جائے۔ بی بی رباب امیر القیس کی بیٹی تھی، وہ جن سے بڑا ماہر عرب و عجم میں کوئی تیر انداز نہ تھا۔ بی بی نے خیمے کے در سے میدان نینوا کی فضا کا معائنہ کیا۔ سادات کے لیے کچھ کارساز نظر نہ آتا تھا، لہٰذا ماں کو کوئی سوچ آئی، مولا پھر علی اصغر کو آپ کو سنوار کر تیار کر کے دیتی ہوں، بہت لوگ میرے اصغر کو دیکھنے والے ہیں۔ مولا نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا یوں مرجھایا ہوا اصغر لے کر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ شاید اصغر کی ماں سے چھپا کر لے آیا ہے، تیار کر کے بھیجوں گی تو شاید اندازہ کر لیں کہ ماں نے تیار کر کے بڑی آس سے بھیجا ہے، کیا پتہ ترس کھا کر تھوڑا سا پانی بھی دے دیں۔ بی بی نے اصغر کو تیار کرنا شروع کیا۔ تیار وہ ماں کر رہی تھی جس کے پاس پینے تک کا پانی نہ تھا۔ معصوم ماں کی جھولی میں آیا رباب کے آنسو اصغر کے چہرے پر گرنا شروع ہوئے۔ معصوم کا ننھا سا منہ کھلا۔ اصغر نے سمجھا شاید پانی آ گیا، چاند چہرہ صاف کیا، بوسہ دیا۔ ماں روتی بھی تھی، کہتی بھی تھی حسین آپ پر 100 اصغر قربان۔ پھر بی بی نے اصغر کو 2 کرتے پہنائے، ایک سفید جو پہلے پہنایا، پھر ایک وہ کرتا جو صغرا نے مدینہ سے اکبر کے سحروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اصغر کربلا کا وہ شہید تھا جس کی جنگ بھی پہلی تھی اور سوار بھی، وہ جو دوش رسالت کی زینت ہوتی تھی۔ ہو گئی تیاری، تمام معصوم مظلوم کربلا کی گود میں آئے۔ حسین نے خیمہ سے باہر آنا چاہا، بی بی نے امام کا ہاتھ تھاما۔ حسین نے پوچھا کیا ہوا، کہو تو نہیں لے جاؤں اصغر کو؟
مولا لے جائیں پر آخر میں ماں ہوں، ایک بار پھر سے اصغر کو پیار تو کرنے دیں۔ بی بی اصغر کو یوں ملی جیسے ماں جنگ میں جاتے بیٹے کو ملتی ہے۔ امام سے اجازت لی کہ اصغر کو خیمے کے در سے سارا وقت دیکھتی رہوں۔ مل گئی اجازت، حسین خیمہ گاہ سے مقتل روانہ ہوئے۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس چولہے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ لاکھوں بدماشوں کے سامنے اکیلا غریب زہرا کا لال علی اصغر کو لے کر پہنچا۔ وہاں لشکر جفا نے حسین کو ہاتھوں پر کوئی چیز لاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی کہتا تھا لگتا ہے بیچارہ غریب ہو گیا ہے، بچنے کے لیے بہنوں کی چادر ضامن کے طور پر لے کر آ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے بس لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جو گیا ہے، اب عباس جو مارا گیا ہے تو صلح کے لیے قرآن لا رہا ہے۔ شمر فوجوں میں گشت بھی کر رہا تھا اور لوگوں کو یہ ہمدردانہ کلام سنا بھی رہا تھا۔ ظالم ہنس ہنس کے فوجیوں کو کہتا ہے اب اس کی کوئی نہیں سننی، بے کس اکیلا جو رہ گیا ہے کیا کر لے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر جفا کو مخاطب کیا، اے لوگو مجھے پہچانو، میں محمد کا نواسا ہوں۔ اس دشت نینوا میں تمہارے حیوان پانی پی رہے ہیں پر میرے بچوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ ہمیں نہ صحیح میرے اس 6 ماہ کے معصوم کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ عمر سعد نے ہنس کر کہا پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے، نہیں دیتے تمہیں پانی، جب یہ بچہ خود مانگے گا تو ہی اسے دیں گے۔ امام نے اصغر سے کہا بیٹا امت میری سچی بات نہیں مان رہی، کیا تم میری گواہی دے کر تصدیق کرو گے؟ اصغر نے بابا کا چہرہ دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگو۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ اصغر نے رونا شروع کیا، معصوم کی خشک زبان ہونٹوں پر لگی، ننھے سے گلے سے العطش کی صدا آئی۔ بی بی فضہ نے تھوڑا قریب آ کر کہا مولا اصغر کی ماں کہہ رہی ہے کہ اصغر کو کہیں ذرا اونچا بولے، ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو معصوم بچوں کی زبان سے پہلی دفعہ نکلتے ہیں۔ وہاں لشکر جفا میں لوگوں کا دل 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو دیکھ کر پسجنا شروع ہو گیا۔ کئی لوگ روتے ہوئے مقتل سے نکلنے لگے کہ اب ظلم کی انتہا ہے۔ عمر سعد کو بغاوت کا خدشہ ہوا، شمر کو کہا کہ جا کے لشکر جفا کے سب سے بہترین تیر انداز حرملہ بن کاہل کو بلا کے لا اور اصغر کا کلام منقطع کر، ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ شمر حرملہ کے خیمے میں آ کے کہتا ہے جلدی چل، آج تیرے تیر اندازی کا امتحان ہے۔ لعین کہتا ابھی نہیں، ابھی میری شراب کا وقت ہے۔ کہتا ہے جلدی چل ورنہ کوئی انعام نہیں ملے گا۔ لعین انعام کا نام سن کر کہتا ہے پر میرے سارے تیر تو عباس کو اتارنے میں خرچ ہو گئے۔ شمر کہتا ہے کوئی بھی نہیں بچا۔ کہتا ہے صرف ایک سہ شبہ تیر بچا ہے۔ شمر کہتا ہے وہی چلا لے مگر اس بچے کا کلام منقطع کر۔ اب ذرا تیر کا تعارف سنیے۔ عرب میں تیروں کی 6 قسمیں ہوتی تھیں۔ نبل زیتون کی لکڑی کا ہوتا تھا، بزل کے پیچھے 3 پر ہوتے تھے، سہل زہر آلود ہوتا تھا، معجلہ خاص ہرن کے شکار کے لیے تھا، میزاب پر نالے کی شکل کا ہوتا تھا، سہ شبہ لوہے کا بنا ہوا تیر منہ والا تیر ہوتا تھا جس کا وزن کل وزن تو کتابوں میں مختلف ہے لیکن اتنا لکھا ہے کہ کوئی بھی تیر انداز اسے کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا، پہلے گھٹنا زمین پر ٹکاتا پھر ہی اسے کسی وحشی حیوان پر چلاتا۔ عرب کے وحشی بدو نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلانا، فقط ضرورت کے وقت حیوانوں پہ چلانا ہے۔ قسمت رباب کے 6 ماہ کے لیے اصغر کی۔ حرملہ نے تیر کا نشانہ اس انداز سے لگایا کہ تیر اصغر کا گلا چاک کر کے امام حسین کے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ علی اصغر کی ماں امیر القیس کی بیٹی جو خود ماہر تیر انداز تھی، بی بی رباب نے حرملہ کا نشانہ سمجھ لیا۔ ماں جو تھی بیٹے کے لیے جہیز والا تیر کمان لے کر آئی۔ معصومہ سے کہا کہ خیمے کا لر پکڑیں، میں ظالم کا نشانہ باندھوں۔ نشانہ ظالم کی طرف کیا تو بی بی زینب نے ہاتھ روکا، فرمایا بھابھی آپ امیر القیس کی بیٹی ہیں تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، اگر عورت پر جنگ جائز ہوتی تو میرے علی اکبر کا قاتل اکبر کے سینے میں برچھی توڑ کر میدان سے ہنستا ہوا نہ جاتا۔ بی بی رباب نے روک کر کہا بی بی پھر آپ معجزنما کی بیٹی ہیں، ہوا کو حکم کریں میرا پیغام اصغر کو دے کہ گردن اونچی کر لے، میں سید زادی نہیں ہوں، تیرے حسین کو تیر لگا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، ماں کی منت ہے کہ وہ اس میدان میں مجھے بھی سرخرو کر دے۔ وہاں حرملہ نے ارادہ کیا
کہ تیر چلائے پر تیر کمان سے گر گیا، کئی بار نشانہ باندھا، تیر گر گیا۔ شمر نے پوچھا تیرے فن کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کوئی مستور خیمے کے دروازے پر قرآن اٹھا کر کھڑی ہے، کبھی بچے کے گلے کے آگے محمد کا سر آگے آ جاتا ہے، کبھی علی کا۔ عمر سعد کہتا ہے دیر نہ کر، اب چاہے جس کا سر آئے تیر چلا دے۔ ظالم کا تیر کمان سے نکلا، اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو کو لگ کر گزر گیا۔ صاحب کتاب نے لکھا اصغر نے کروٹ لی اور ساتھ حسین کا بازو تھا، ورنہ تیر اکیلا نہ جاتا، اصغر کا گلا ساتھ لے جاتا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا کہ تیر کا کام چھیدنا ہوتا ہے، مگر اصغر کو تیر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا۔ اصغر کا بے گناہ لہو زمین پر گرنے لگا تو زمین سے آواز آئی، اگر زمین پر خون علی اصغر گرا تو قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگ پائے گا۔ پھر امام مظلوم نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے ندا آئی، اے حسین اگر یہ بے گناہ خون آسمان پہ پڑا تو قیامت تک بارش نہ ہو سکے گی۔ حسین نے اپنی ریش مبارک پر خون ملا، ننھے مجاہد کو سکھایا تھا یہ ماں نے، تیروں کے مقابل میں بے خوف خطر جانا۔ اے خون علی اصغر میدان حشر میں شبیر کے چہرے کو کچھ اور نکھار جانا۔ شاہ خیمہ گاہ میں معصوم کا ننھا سا لاشا لائے، معصوم ماں نے کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ اصغر سارا پانی اکیلے ہی پی آئے، بہن کو بھول گئے۔ چپ چاپ مظلوم خیام کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے اصغر کی قبر کھودنا چاہی مگر تلوار ہاتھ سے گر گئی، ایسے لگتا تھا جیسے کہتی ہو ذوالفقار سے اصغر کی قبر نہ کھودی جائے گی۔ مظلوم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قبر کھودی اور ماں باپ نے 3 بار سلا کر 3 بار کربلا کی گرم ریت پر اصغر کا لاشا لٹایا۔ آخر کار ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو دفن کر کے قبر کا نشان مٹایا اور مظلوم کربلا لوٹ کر میدان چلے گئے۔ بعد ازاں کربلا ظالم نیزوں پر سر لگانے لگے، ایک سر کم تھا۔ شمر بولا علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ ایک شکی بولا میں نے حسین کو لاش دفن کرتے دیکھا ہے۔ شمر لعین نے حکم دیا زمین پر نیزہ مارتے ہوئے گھوڑے دوڑاؤ، جہاں سے بھی ہو سر اصغر ڈھونڈ کر لاؤ۔ بالآخر ایک ظالم کو لاش علی اصغر مل گئی، لاشے کو نیزے سے بلند کیا، پھر سر کو نیزے پہ لگایا۔ بی بی رباب جب تک زندہ رہی جلے جولے کی راہ کو سنبھالے رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔